بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم لوگ جب کسی کے گھر پر جاتے ہیں تو اگر چھوٹے کے گھر پہ گئے تو اس کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہوتا ہے، اور دوست کے گھر پہ چلے گئے تو وہاں بڑا بے تکلفی کا معاملہ ہوتا ہے، اور بڑے کے گھر پہ چلے گئے تو بڑے ادب کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہر ملاقات ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر ایک کے گھر پر ایک حال میں نہیں جاتے، بلکہ جس کے گھر جا رہے ہیں اس کی حیثیت کے اعتبار سے جانے والا اس کا لحاظ رکھتا ہے۔ اور ہم لوگ 5 وقت اللہ کی مہربانی سے اللہ بلاتے ہیں تو ہم ان کے گھر جاتے ہیں، حالانکہ ان کا گھر ایسا ہے کہ بن برائے بھی اگر آ جائیں اور بیٹھے رہیں تو ان کو کوئی گرا نہیں گزرتا، اچھا لگتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کسی کے گھر بن برائے چلے جاؤ تو اس کو برا لگتا ہے، بھائی تم بے وقت آ گئے یار، کہتا کچھ نہیں۔ وہ اخلاقی اعتبار سے اس کا خیال رکھتا ہے کہ کچھ کہو مت، مگر اس کا دل دکھ جاتا ہے، ارے ایسے موقع پہ چلے آئے، یہ میرا آرام کا وقت تھا، یہ میرے کام کا وقت تھا، میرا کوئی اور تقاضا تھا، کہاں چلے آئے۔ لیکن نہ اللہ کو آرام کرنا ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسا کام ہے، نہ ان کی کوئی ڈیوٹی ہے، نہ ان کا کوئی اور تقاضا ہے۔ مخلوق کے تقاضے پورا کرنا اور ان کو دیتے رہنا یہ اللہ پاک کا کام ہے، اس میں ان کو کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کے لوگوں کی ایک ساتھ ساری حاجتیں پوری کر دیں تو ان کو کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ کبھی ایک کو دے ہی رہا تھا کہ تم 5 اور کھڑے ہو گئے آ کر، ابھی 5 سے نپٹوں تو 25 اور لائن میں کھڑے ہیں، ابھی ایسا وہاں نہیں ہے۔ اللہ کا ایسا نہیں ہو تو ایسی شان والا ہے کہ سب کو دے دے، اس کے پاس کوئی کمی بھی نہیں ہے، ایک ساتھ دے دے، اس کے پاس کوئی کم نہیں ہوتا، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ لیکن اس کے گھر میں ہم لوگ جب تک وہ بلاتا نہیں ہم آتے نہیں، شاید یہ ہماری اچھی عادت نہیں ہے۔ اس کے گھر میں کوئی آ کے بیٹھ جائے تو محروم نہیں چھوڑتا کسی کو۔ اور ایک بات یہ ہے کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں صرف دکھائی دینے والی یہ انسان یہی عبادت نہیں کرتے، بلکہ یہاں وہ مخلوق جو ہم کو دکھائی نہیں دیتی اور عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہے، یعنی جنات، وہ ان کے نیک اور صالح لوگ مسجدوں میں عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اور جن فرشتوں کو حکم ہو جائے کہ رکوع کرو، نماز کرو، سجدہ کرو، وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ جو اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ اگر صرف آ کر بیٹھ جائے کہ یہ میرا اللہ کا گھر ہے، اور وہ دیتے ہی رہتے ہیں، ہر لمحے دیتے ہیں اور مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، چلو ان کے گھر جا کر بیٹھیں گے اور انہی سے مانگیں گے۔ ہمیں تو یہ کہتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے اور اللہ کو یہ مانگنے والا بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایسے نہیں بھی آتے تو کم سے کم بلانے پر آ جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں بلا لیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا سا احسان نہیں کہ اللہ پاک ہمارے جیسے کو گھر پہ بلاتے ہیں اپنے۔ کیا نہیں جانتے؟ کیا آنکھوں کی خیانت نہیں جانتے؟ کیا زبان سے جو بول گندے نکلے غیبت بنی وہ نہیں جانتے؟ کیا کسی سے حسد کینہ اس کے دل کے اندر ہے یہ نہیں جانتے؟ سب تو جانتے ہیں، پھر اس کے بعد بلاتے ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہی ہے نا جی۔ وضو بنانا، وضو میں پہلے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ پڑھ لینا، اس کے بعد پھر یہ بھی پڑھنا جو میں نے پہلے پڑھا۔ اور جیسے ظاہر میں وضو اور پاکی حاصل کر کے آ گئے، پاکی اور وضو، ایسے ہی باطن میں دعا ذرا دل لگا کے مانگنا کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اور چلے آنا۔ اور یہ کہنے کے بعد پریشان مت ہونا کہ میں نے اتنا گناہ کیا ہے کیسے جاؤں، نہیں، چلے آنا۔ دریا میں، سمندر میں گندگی ڈال دی جاتی ہے، سمندر کبھی گندا نہیں ہوتا، دیکھ لو۔ سمندر کے پانی سے وضو بنا سکتے ہیں تو پاک پانی سے وضو بنایا جائے، ناپاک پاک سے نا، جاتی تو گندگی ہے، جاتی تو گندگی ہے، کہاں جاتی ہے؟ سب جاتی ہے نا یہاں، لیکن وضو بنا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں نا مفتی صاحب؟ اللہ اتنا پاک ہے کہ گندے سے گندا خالی ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اتنی گندگی ہے تو کیا چاہتا ہے کہ معاف کر دیے، سب دھو دیے گا، سب دھو دیا۔
اس لیے نماز کے آخر میں کہا، کیا فرمایا، کیا پڑھو بتایا علماء نے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ کیا پیار ہے اللہ پاک کا، گندگی کے ساتھ پاک ہو کے اپنی کوشش میں آئے تھے، نماز تو اچھی پڑھا نہیں مگر اسی کو جی لگا کر کہہ دو، پوری نماز میں تمہارے تو جی لگا نہیں، تو نہیں لگا تو آخر میں کم سے کم اعتراف قصور تو کر لو کہ میرا جی لگا ہی نہیں اللہ پاک، اس لیے اسے جی سے کہہ دو۔ لیکن سب سے جلدی ہم لوگ اتحیات میں سب چیزیں پڑھتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو سب سے جلدی ہماری وہیں ہوتی ہے، کیوں؟ مخلوق نہیں سنتی، مخلوق نہیں سنتی، جو مخلوق سنتی ہے وہ اطمینان سے، اور جو خالق سنتا ہے وہاں جلدی ہے۔ تو اللہ نے اپنے گھر میں بلایا تو بہت بڑا احسان کیا نا، کوئی معمولی بات تھوڑا ہی ہے۔ جب کسی مخلوق کے گھر جاتے ہیں تو اتنا سب خیال ہوتا ہے کہ کس کے گھر میں جا رہے ہیں اور کیسے جانا چاہیے، جس کے گھر میں جیسے جانا چاہیے ویسے ہی جاتے ہیں۔ ایسی نماز پڑھنے جب آتے ہیں تو کم سے کم کچھ تو سوچ لیں، گھر سے سوچ کر آئیں، راستے میں سوچ کر آئیں، مسجد میں داخل ہو کر سوچیں، ایک دم بھولے تو کم سے کم کھڑے ہوتے وقت نیت باندھتے وقت سوچ لیں، سب جگہ بھولے تھے تب یہاں کھڑے ہوتے وقت سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے تو غلطی ہو گئی، آپ کے دربار میں غفلت سے آئے تھے، اب ہم ارادہ کرتے ہیں اچھی نماز کا تاکہ آپ کا دھیان رہے، آپ مجھے توفیق دے دیجیے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں، اتنا اب یہ بھی نہ ہوا تو کم سے کم نماز ہی میں یاد آ جانا چاہیے کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں اب کہاں ہم بھٹک رہے ہیں، ہمارا دل کہاں چلا جا رہا ہے۔ اور دل سے قیمتی کوئی چیز نہیں، دل سے قیمتی کوئی چیز نہیں، اور شیطان اسی کو ہر وقت چرانا چاہتا ہے، لوٹنا چاہتا ہے اور اپنی جگہ رہنے ہی نہیں دیتا، کہا اگر ان کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو وہ مل جائیں گے، جب وہ مل جائیں گے تو پھر بندے کا سب کام بن جائے گا اور ہماری چال نہیں چلے گی۔ کتاب میں کیا پڑھا گیا، اللہ والوں کا وجود ہی، خالی وجود ہی ہو بستی میں کہیں بھی کسی علاقے میں تو نافع ہوتا ہے، اسے نفع پہنچتا ہی رہتا ہے۔ تو جب اللہ والوں کے وجود سے نفع ہوتا ہے تو ہم اللہ کے گھر میں آئے، اللہ تو ہر جگہ ہے لیکن یہاں خاص طور سے ہم اس کے گھر پر آئے تو یہاں خالی ہاتھ کیسے جائیں گے؟ اچھا کسی کے دروازے گیا، اس کا دینے کا دل ہوا تو دے گا، نہیں دینے کا دل ہوا تو نہیں دے گا۔ اللہ کا دل ایسا نہیں ہے کبھی دینے کا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، وہ تو دینا ہی جانتا ہے۔ ارے گنہگاروں کی مغفرت دینا چاہتا ہے اور دینداروں کو اپنے آپ کو دینا چاہتا ہے، لے لے جتنا لینا ہے، وہ سب کے پاس رہتا بھی ہے، کم ہوتا ہی نہیں، وہ جتنی جیسی اس کی شان ہے ویسی رہتا ہے۔ اس لیے تھوڑی سی اگر محنت ہم لوگ نماز پر اور اللہ کے گھر پہ آنے پر کر لیں تو بہت کام بن جائے۔ یہ تو کام بنانے کی جگہ ہے، کام کہیں بنتا نہیں، کام بننے کا فیصلہ یہاں ہوتا ہے۔ بہت سے کام کا فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے، کام کہیں اور ہوتا ہے، بنتا بگڑتا کہیں اور ہے، فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے۔ ایسی مسجد میں فیصلے ہو جاتے ہیں، میرے بندے نے بڑی عاجزی کے ساتھ نماز پڑھا، میری یاد کے ساتھ پڑھا، مجھے جی سے پکارا، تو یہاں فیصلہ ہوتا ہے، باہر کام بنتا ہے۔ اور بندے کا کام تو یہی ہے کہ اگر اس کا اللہ خوش ہو گیا تو سب سے بڑا کام بن گیا، سب سے بڑا کام۔ ایک صاحب نے سنایا کہ میں ایک اللہ والے کے پاس ملاقات کے لیے گیا، ایسے وقت پہنچا کہ عصر کی اذان ہوئی اور وہ گھر سے نکل کر مسجد کی طرف بڑھے، مسجد سے ملا ہوا قریب ان کا گھر تھا، ایک گلی کا فاصلہ تھا۔ میں نے دور سے دیکھ لیا کہ حضرت مسجد کی طرف جا رہے ہیں، میں تیزی سے بڑھا ادھر، لیکن وہ گردن جھکائے مسجد کی طرف جا رہے، تو اللہ نے ایسا سمجھایا کہ ابھی ان کو سلام کلام ان سے مت کرو۔ کیوں مت کرو؟ وہ تم کو جو اتنا جوش آ رہا ہے کہ جلدی سے ملو اور سلام کرو، حضرت کی نظر پڑ جائے گی، ہمارا کام بن جائے گا۔ تو اللہ نے رہبری فرمایا کہ اپنا کام بنانے کے لیے ان کا کام مت خراب کرو، اپنا کام بنانے کے لیے ان کا کام مت خراب کرو، اس لیے کہ وہ اتنی گردن جھکا کے جا رہے ہیں، وہ اللہ سے باتیں کرتے جا رہے ہیں، ان کو مسجد میں داخل ہو جانے دو جس انداز سے وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کی یاد کے ساتھ، پھر چونکہ ابھی نماز میں وقت ہے پھر سلام و صفا کر لینا۔
جنہوں نے ملاقات ایسی کیا انہوں نے کہا مجھے نفع محسوس ہوا، مجھے نفع محسوس ہوا۔ اب مسجد میں کوئی سلام پھیرتا ہے اور کچھ پڑھتا ہے، کوئی پڑھنے کی چیز ہے نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد کچھ پڑھنے کی چیزیں ہیں نا، اب وہ پڑھتا رہتا ہے، اتنے میں آ جاتے ہیں السلام علیکم۔ اب وہ بیچارہ نہ بات کرے تو بہت بڑا بد اخلاق ہے، اور بات کرے تو اس کا جی نہیں چل رہا ہے، اس وقت اس کا جی تو ادھر لگا ہوا ہے، نہ بھی لگا ہو تو کچھ تو کر ہی رہا ہے نا، اللہ ہی کا نام لے رہا ہے نا، اس میں جا کے اپنی طرف متوجہ کرنا، یہ تو بہت بڑی خراب بات ہے۔ یہ جب فارغ ہو جائیں تو پھر، اور بعضے کہیں جاتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس تو سنت پڑھتے ہوتے ہیں یا نفلیں پڑھتے ہیں، اللہ والے تو نفلوں کا وقت ہوتا ہے تو نفلیں پڑھتے ہیں کہ انہیں نماز اچھی لگتی ہے، نماز اچھی لگتی ہے۔ ایک صاحب نے حال کی اطلاع کیا، یعنی اپنا حال بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چھپاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سب بتاتے ہیں، جو سب بتاتے رہتے ہیں ان کی رہبری ویسی اللہ کرتا ہے، شیخ کسی کی رہبری نہیں کرتا، شیخ کے دل میں اللہ ڈالتے ہیں کہ میرا یہ بندہ اپنی رہبری چاہتا ہے، اسباب کی دنیا میں تیرے پاس جا رہا ہے، تو میری طرف متوجہ ہو جا کہ اس کو میں کیا جواب دوں، تو اس کے کام کا جواب دے دوں گا جو تیرے کام بھی آئے گا۔ تیرے ذہن میں وہ بات نہیں تھی جو وہ سوچ کر آیا ہے، جو کر کے آیا ہے یا کرنا چاہتا ہے، اس کے پوچھنے کی برکت سے شیخ کو خیال ہوگا کہ یہ بات تو واقعی پوچھنے کی تھا، میں نے تو پوچھا ہی نہیں تھا، اب بتانے کا وقت آیا ہے تو اللہ سے پوچھ، نہیں پوچھا تو اللہ سے پوچھ، پھر اللہ بتائیں گے تو بتا دینا، تو تیرا بھی نفع ہوگا اس کا بھی نفع ہوگا۔ لیکن جب اندر یہ رہتا ہے کہ میں کہیں سے کم نہیں ہوں تو نہیں پوچھتے، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، میں تو سبھی جانتا ہوں، مجھے شیخ سے کیا مشورہ کرنا ہے، مجھے شیخ کو کیا بتانا ہے۔ اور ایک صاحب تو ایسے نادان ملے، ان کا میرے حضرت کو سب پتہ چل جاتا ہے، ہم نے کہا بھائی ہمیں تو اس کا قائل ہی نہیں، میرا ایمان ہی نہیں اس پر، ہاں وہ ایسے ہی کہنے لگے میرے حضرت کو سب پتہ، میں اس پر تو ایمان نہیں لاتا کہ میرے حضرت کو سب پتہ چل جائے گا۔ کیسے پتہ چل جائے گا حضرت کو؟ اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں کچھ، جس کو وہ بتا دیں اسے پتہ چلتا ہے، اور یہ ان کے اختیار کا نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے۔ تو حال بتایا، کل ہی کی بات ہے، کہنے لگا تم نے جو بتایا تھا کہ اللہ دیکھ رہا کہ استحضار بہت آسان ہے لیکن قائم نہیں رہے گا، آئے گا اور جائے گا، تو جتنا اپنے بس کا اتنا تو کر لیا کرو، جتنا جاتا اس پہ توبہ کر لیا کرو، جتنا اپنے بس کا ہے کہ نماز کے شروع میں خیال کر لیا، ہر رکن میں خیال کیا، لیکن پھر ذہن وہاں چلا گیا، وہ جاتا رہے گا، اس کی زیادہ فکر مت کرو، پھر واپس خیال دہرا لو کہ دیکھ رہا ہے۔ تمہیں بتایا اس سے مجھے نفع ہوا، کیونکہ نماز بنانے میں سب سے آسان ترتیب یہی ہے، اور بھی بہت ساری ترکیبیں ہیں، لیکن یہ بہت آسان ہے، وہ دیکھ رہا ہے، صرف یہی تصور کرنے کو دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 2 رکعت پڑھا تو اتنا اچھا لگا یہ دیکھ رہا ہے سن کے، ارے کسی کا محبوب اگر کسی کو دیکھتا ہو تو یہ عاشق ہی جانتا ہے، جس کا نہ ذوق ہے نہ عشق ہے طبیعت میں، وہ کیا اللہ کے نبی سے محبت کرے۔ صحابہ چاہے پڑھے لکھے رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، مگر عشق کی چنگاری نہیں، عشق کی آگ لگی تھی وہاں، آپ علیہ السلام کے عشق کی آگ لگی۔ تو انہوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھا تو بڑا اچھا لگا۔ نفس اور شیطان اتنے شاطر ہیں کہ ایک دم انہوں نے وسوسہ ڈالا، ارے بھوک لگی ہے اور بیوی دسترخوان میں بیٹھی انتظار کر رہی ہے، تو نماز پڑھ لے، ارے اس کا بھی تو کوئی حق ہے، جان کا بھی تو کوئی حق ہے۔ دیکھیے کتنے مسئلے جانتا ہے شیطان و نفس، کتنے مسائل جانتے ہیں۔ تو اس کو اللہ نے توفیق دیا، بولے ابھی تک تو بھوک نہیں لگی تھی، یہ تو نے ہی لگایا ہے، چل۔ تو اس نے کہا یہ وسوسہ غائب ہو گیا، یہ بھوک کا وسوسہ ہی غائب ہو گیا، کیونکہ شیطان بہت ڈرپوک ہے، اور کیوں نہیں ڈرے گا؟ ایمان والا ہے اور شیطان کافر، کیا کہیں گے اس کو؟ ایمان والا ڈرے گا یا کافر ڈرے گا؟ لیکن شیطان ڈراتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اور کچھ نہیں کرتا تو کہاں سے کھاؤ گے؟ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ مکان چھوٹا ہے، کل رہیں گے کہاں؟ ارے جب کل آئے گا تو تمہارے پاس کیا تھا؟ تم بمبئی آئے تو کہاں سوئے تھے شکیل میاں؟ تھی جگہ سونے کی؟ جب تمہارا انتظام کیا تمہاری اولاد کا بھی کرے گا۔ یہ فکر کتنی غالب ہونی چاہیے، اسباب کتنا کرنا چاہیے، یہ سب شریعت ہے،
لیکن اسی فکر میں ڈوب جانا کیا ہوگا کیسے ہوگا، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ تھوڑی، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ دریا میں طوفان آیا اور تخت پر بچہ ایک اس کی ماں کے ساتھ حاملہ تھی اور اسی میں درد ذہ ہوا، اس تختے پر وہاں وہ پیدائش ہو گئی، اور فرشتوں سے کہا اللہ نے کہ روح قبض کر لو اس کی ماں کی، تو کہا کیا ہوگا اس بچے کا، یہ تھپڑے مارتی ہوئی موجیں، یہ تو کہیں بھی یہ بچہ نیچے گر جائے گا، نہیں تو کوئی بڑی مچھلی آ کے شکار کر لے گی۔ کتاب میں لکھی ہوئی بات میری زبان میں ہے یہ۔ کہا تم تمہارا کام کرو، روح قبض کرنے کا کیا ہوگا وہ میری ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں۔ کاش ہمارا یقین بن جاتا کہ ہمارا رب اللہ ہے، نہ ہم اپنے بچوں کے رب ہیں، نہ کسی اور کے رب ہیں، نہ اپنے ہی رب ہیں، رب اللہ ہے، اس نے جو طے کر لیا وہی کرے گا، وہ اس پر بھروسہ ہو جائے تو اطمینان قلب سے بڑی دولت کوئی ہوتی نہیں، وہی ملے گی۔ کیا ہوگا وہی ڈراتا ہے شیطان، تو شیطان نے یہاں بھی بھوک میں آ کے بھوک ڈرایا، کیا ہوگا؟ کیوں کسی نے سوال کیا تھا ملک الموت سے کہ تم نے روح قبض کیا بندوں کی، بندیوں کی، لوگوں کی، تو تم کو کبھی کسی پر پیار بھی آیا، کچھ خیال آیا؟ تو وہاں یہ بات لکھی ہے کہ ہاں دو موقع پر خیال آیا، ایک تو اس بچے کے اوپر خیال آیا کہ اس کا کیا ہوگا، دوسرا اس وقت خیال ہوا کہ جب شداد نے جنت بنوایا، ہوتا نا اللہ کا باغی، کیا ملے گا، دعوت پہنچی کیا ملے گا، ایمان لاؤ تو کیا کیا ملے گا، کہ جنت ملے گی، کیسی ہوگی، ایسی ہوگی اور ایسی ہوگی اور ایسی ہوگی، کام خود ہی بنوا دیتے ہیں۔ تو اس نے جنت بنایا، اور جب ایک پیر اندر ڈالا تو اللہ نے کہا کہ روح قبض کر لو۔ تاریخ میں ہے، تاریخ میں ہے، مفتی صاحب بتا رہے ہیں تاریخ میں ہے۔ تو فرشتوں کو خیال ہوا کہ اتنی محنت سے اس نے بنوایا ہے، ایک نگاہ دیکھ تو لیتا پھر میں روح قبض کر لیتا، نہیں ایک پیر اندر ڈالا ابھی روح قبض کر لو۔ تو ان کو بتایا کہ وہی بچہ ہے یہ، جس کے بارے میں سوچا کیا ہوگا، یہ وہی بچہ ہے۔ اس لیے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا اتنی فکر کرنا نہیں چاہیے، تھوڑی سی تو کرنا چاہیے، شریعت ہے، اس کے بھی احکام ہیں کہ ہم ایسے ہی نہ مر جائیں، اپنے بچوں کو انتظام کر کے جائیں تو اچھا ہے، یہ ذمہ داری نبھانا ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن اسی میں ڈوبے رہنا۔ پھر بچوں شیطان خوف دلاتا ہے، تو اس بندے کو بھی خوف دلایا اس نے بھوک کا، اس نے لڑائی کیا تو بھاگ گیا، لڑائی کیا تو شیطان کبھی ٹکتا نہیں، ہمیشہ بھاگتا ہے، کبھی ٹکتا نہیں، جہاں اس کو آنکھ دکھاؤ فوراً بھاگتا ہے۔ اور کوڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے لگا دو تو اتنی تیز لگتی ہے کہ بھاگتا ہے، اور اگر کوئی ایسا خطرناک اسے ڈالتا ہے تو آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ فوراً دفع ہوتا ہے کہ ایک دم سے تازہ ہو گیا اس کا ایمان، پھر آمنت باللہ ورسولہ۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر جی چاہا کہ ابھی اتنا جی نماز میں لگ رہا ہے تو کیوں نہ 2 رکعت نماز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ دوں۔ انہوں نے کہا سوچتے ہی قلب کی حالت ایسی ہو گئی کہ نماز میں مزہ آ گیا۔ ہمیں ہر چیز میں مزہ ہے کہ نہیں ہے پتہ چلتا ہے، اللہ کے نام میں مزہ ہے کہ نہیں، نماز میں مزہ ہے کہ نہیں، تلاوت میں ہے کہ نہیں، ذکر میں ہے کہ نہیں، ہے نا فضائل اعمال میں، ذکر سے سرور قلب ملتا ہے، اور کیا کیا ملتا ہے سب لکھا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ ذکر کے فضائل میں۔ لیکن ہم تو ایسے بے ادب ہو گئے، ہر جگہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے پاس کیسے جائیں، لیکن یہاں سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے گھر میں کیسے جائیں۔ جس حال میں ہے بھاگے دوڑے تیزی سے چلے آ رہے ہیں، کسی حال سے نکل کر آ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا تو اپنے آپ کو ادھر متوجہ کر لے شکیل کہ دیکھ تو اتنے بڑے اللہ کے گھر بلایا جا رہا ہے، اور بلانے پہ جا رہا ہے، کتنا بڑا احسان کیا۔ اپنے گھر ہم دعوتیں دیتے ہیں تو اپنے اسٹینڈرڈ کے لوگوں کو بلاتے ہیں، اپنے معیار کے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ وہ تو شریعت نے حکم کر دیا غریبوں کو بھی شامل کر لو، لیکن کہاں شامل کرتے ہیں؟ ایسی جگہ شادی کرتے ہیں، ایسے بڑے بڑے ہوٹلوں میں شادی کی جاتی ہے جہاں غریب اس لباس میں جا نہیں سکتا ہے۔ کتنے ہوٹل ہیں جہاں چپل پہن کے آپ نہیں جا سکتے، جوتا موزے کے ساتھ آنا پڑے گا آپ کو۔ ارے مال میں خریداری کے لیے لوگ گئے جدہ میں، ایک صاحب لنگی میں تھے، واچ مین نے روک دیا کہ لنگی میں نہیں آ سکتے۔ میں کہا بھائی لنگی پہنا ہے، لنگی پہننا کیا غلط کی بات ہے؟
اور مال میں جا رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ہمارے پیسے ہم جا کے خریدیں گے، کوئی فقیر تھوڑے بھیک مانگنے تھوڑے ہی جا رہے ہیں. کہا نہیں، یہ مال کا دستور ہے، لنگی پہن کے نہیں جا سکتے. تو اللہ کی مہربانی ہے ہم کچھ بھی پہن کے آ جائیں سطر ڈھاک کر، لیکن دعوتوں میں کہاں بلایا جاتا. ایک صاحب نے دعوت کیا شادی کی، ولیمہ کرنا فرض ہے اور اس کی کوئی سنت نہیں ہے. ولیمہ کرنا فرض ہے اور اس کی کوئی سنت نہیں ہے. فرض کی سنت بھی ہوتی ہے نا. ارے بھائی نماز فرض پڑھتے ہیں تو اس میں سنت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور بھی کوئی فرض کام کرتے ہیں تو اس میں سنت ہوتی ہے نا. لیکن ولیمہ کرنا فرض ہے اور اس کی کوئی سنت نہیں. ایسا ہے کہ کلپ سن کے آپ نہ سمجھ لیں گے کہ ولیمہ کرنا فرض کہہ رہا ہوں. عمل سے بتایا جا رہا ہے کہ ولیمہ کرنا فرض ہے اور اس کی کوئی سنت نہیں ہے. تو شادی ایسی جگہ ہوئی کہ جہاں غریب سوال ہی نہیں ہوا، تو زرق برق لباس میں آئیں گے لوگ، سوٹڈ بوٹڈ، اور دعوت کر لیا. ہو گئی دعوت. میری ملاقات ہوئی کچھ دنوں کے بعد ہی، یعنی شاید مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزرا ہوگا. کہنے لگے دل بہت پریشان ہے. تو میں نے پوچھا کیوں، کیا بات ہو رہی ہے؟ کہنے لگے میں نے اس میں غریبوں کو نہیں بلایا تھا، اور کیسے بلاتا، وہاں تو غریب کیسے آتے. اس وجہ سے دل جب سے میرا بے چین ہے. تو ایک رقم دیا انہوں نے اور کہا غریبوں کو کھلا دو. مجھے بے چینی ہے، میں نے غریب کو کیوں نہیں بلایا. ہے دین ہے کہ نہیں؟ رسم و رواج میں بہنے کے بعد بھی اگر ایمان ہے اندر تو اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، ورنہ ایمان رخصت ہوتا ہے تو رسم و رواج کے بعد خوشی ہوتی ہے. وہ خوشی عارضی ہوتی ہے، کبھی باقی نہیں رہتی. اور اس کا پچھتاوا بھی کبھی باقی نہیں رہتا، بلکہ اللہ اس کو خوشی میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ ایمان والا جو غلطی کر بیٹھا اور پھر اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، تو اس پچھتاوے کی وجہ سے بندہ پچھتاتا ہے، بعد میں اللہ اس پچھتاوے کی اس کو خوشی دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ خوش ہو جاتا ہے. پھر میں 1 مہینہ مشکل سے گزرا ہوگا مولانا، 1 مہینہ شاید مشکل سے گزرا. پھر مجھے بلایا، بولے بھائی ملو گے؟ میں نے کہا مل لوں گا. میرے اندر دل بہت تکلیف ہوتی ہے، میں نے غریبوں کو کیوں نہیں بلایا. مومن غلطیاں نہیں کرے گا ایسا نہیں ہے. غلطی تو ہوگی مومن سے، لیکن مومن غلطی پہ راضی نہیں رہے گا. کیوں؟ غلطی سے اللہ راضی نہیں ہوتا. جس کو ایمان دیا اس کے اندر صفت رکھا ہے کہ تو غلطی پہ راضی نہیں ہوگا، کچھ بھی کر کے آئے گا، کہے گا غلطی ہوئی معاف کر دو، میں سب معاف کر دوں گا. غلطی پہ راضی نہیں رہنا بس. اس لیے ہم نے بہت بڑی غلطی کیا کہ اللہ کے گھر آئے اور بے ادب بن کر آئے، غفلت کے ساتھ آئے، اور آ کے نماز پڑھا اور سمجھا ہو گئے نمازی، اور بے نمازیوں کو گھورا کہ نماز نہیں پڑھتا. ہماری پڑھی ہوئی نماز منہ پہ ماری گئی، اور شاید وہ مومن جا رہا تھا جو سوچ رہا تھا یار نماز تو پڑھنا چاہیے، میں نماز نہیں پڑھتا، یہ اچھا کام نہیں ہے. اس کی اس سوچ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے اس کو حقیقت میں نماز مل جائے اور ہماری یہ رسمی نماز ہی چلتی رہ جائے. اللہ ہمیں موقع کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے. جس وقت جو کرنا اللہ کو پسند ہے اور جیسے کرنا اللہ کو پسند ہے اور اللہ ہی کے لیے کرنا اللہ کو پسند ہے، اللہ ہمیں ویسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.